لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام شيئتما إن شربتم معاذب فاذكروني او سمیتم بے غریب او شہید فاندبونی. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 26 صفر المظفر بعنوان ششماہ مجاہد کا ماتم اس خاص پور کی بستی میں یہ عظیم الشان عزائے امام حسین کا سلسلہ رہا ہے. بحمداللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. دیکھیں حضرات، ہمارے مد نظر پیش نظر یہ انجمن عباسیہ دادوپور کا دستہ ہے، اور الحمدللہ انجمن جعفریہ فتح پور کے بھی مومنین اور ان کا دستہ موجود ہے. میں اپنے ان مہمانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ آج اتوار ہے، سنڈے ہے، تو اطراف اکبر پور میں اور جوانب میں بہت سے 40ویں کی مجلس ہے. تو آپ بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ مومنین سننے نہیں آئے ہیں. انشاءاللہ سب فارغ ہو کے ابھی مجمع کا ایک ہجوم ہوگا اور آپ حضرات انشاءاللہ ضرور مولا کا پرسہ پیش کریں. انشاءاللہ لوگ پرسہ داری میں شامل ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے مجمع ڈسٹرب ہے، یا یوں کہہ دیا جائے مصروف ہے. تو عزیزان گرامی، آپ پرسہ داری میں آئے ہیں، خالصتاً بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کریں، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کریں. اور پھر ہم تو دعائیں کرتے ہیں انجمن کے نوجوانوں کے لیے. ہم اور آپ کیا ہیں، ہم بھی دن بھر رات بھر سفر میں ہی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں لوگ کمرے دے دیتے ہیں، گاڑیوں میں ہم تھوڑی بہت نیند لے لیتے ہیں. لیکن لائق سلام ہے یہ انجمن کے ماتمی جو جہاں جگہ پاتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہیں لیٹ جاتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے آپ کا. بی بی زہرا آپ کو اس کا اجر یقیناً دے گی. بہت خدمات ہیں آپ حضرات کی. بس عزیزان گرامی، کم وقت میں مختصر سے تقریر ہے، تبرکات کی برآمدگی کا موقع ہے. لہٰذا میں نے اس موقع پر غریب کربلا کا ایک مرثیہ پڑھا ہے. وہ مرثیہ ایسا ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے دل تڑپ جاتا ہے. میرے غریب آقا نے بروز عاشوراء جو مرثیہ پڑھا ہے، تو ظاہر ہے جب بھی کسی پر درد کا دریا ہوتا ہے، ایک درد کا سما ہوتا ہے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اپنے عزیز کو ہی یاد کرتا ہے. حسین نے کربلا کے بن میں آپ کو سلام کہلوایا ہے. جتنے عزادار آئے ہو، جتنے ماتمی ہو، میں کسی سے نہیں کہتا آپ قریب آ جاؤ، آپ دور بیٹھو. آپ سب مولا کے عزادار ہو. اللہ جانے کون کیسا تھکا ہو، کون رات کا جگہ ہو، جو جہاں آرام پائے وہاں سے کھڑا ہو کے سن لے. مگر ہاں، مولا حسین نے کربلا کے میدان میں آپ کو سلام کہا ہے، اور اپنے بیٹے سے وصیت میں کہا تھا، میرے لال جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان کو بتلانا انا قتیل الابرا، میں وہ کشتہ مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کے ذبح کر ڈالا. عزیزو، آج ذبیح کربلا کا ماتم کرنے آئے ہو. آج ٹوٹی ہوئی بقی سے ایک بی بی آئی ہوگی، ہر رونے والے کے سامنے اپنا رومال پھیلا کے کہتی ہوگی، اے میرے بیٹے کو رونے والو، لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم دے دو، لاؤ میرے بچے کے زخموں کا مرہم دے دو.
میں دعا کرتا ہوں بی بی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دے، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کر لے، آپ آئے ہو گریے کے لیے، پرسہ داری کے لیے، بی بی قبول کر لے۔ یہ ہماری ماں بہنیں، یہ پردے دار خواتین، یہ اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ہر جلوس میں پہنچنے والی بیبیاں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کا پردہ سلامت رکھے۔ عزیزو آؤ یہی سے آغاز کروں۔ حسین کا مرثیہ ہے، حسین نے رو کے کہا ہے شیعت ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی۔ اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، اور ہاں اگر کسی غریب کے احوال سننا تو میری غربت پہ بھی آنسو بہا لینا۔ یہ حسین کا فقرہ ہے، مگر ایک فقرہ اور ہے جو دل ہلا دیتا ہے۔ پھر حسین نے ایک اور شعر پڑھا، سنو گے؟ حسین نے ایک اور شعر پڑھا جہاں یہ کہا شیعت ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی۔ پھر حسین نے ایک اور شعر پڑھا کیف استسقیل طفلی فابو ان یرحمونی۔ سنو گے؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفلی فابو ان یرحمونی۔ یہ ایک درد کا سما ہے۔ حسین کہتے کاش کہ تم لوگ کربلا میں ہوتے تو تم میری غربت دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی میرے بچے کو پانی دینے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے۔ شہزادی آپ کا گریہ قبول کر لیں۔ عزادارو آؤ آغاز مصائب کروں، بالکل وقت نہیں لینا ہے، مختصر سی فہرست ہے۔ سب سے پہلے غازی کا علم آئے گا، ہاں 2-3 فقرے آپ سن لیں۔ جب تبرکات کی برآمدگی ہو نا تو صف رویا ہو جائیے گا، 2 صف بنا لیجئے گا، تبرکات آپ کی صفوں کے درمیان سے گزر جائے گا۔ عزیزان گرامی، غازی کا علم آنے کو ہے، دل چاہتا ہے ایک فقرہ پڑھو۔ سنو جوانوں، آپ دادو پور کے ہو، وہ حضرات فتح پور کے ہیں، یہ سب کے سب اکبر پور کے ہیں۔ ایک جملہ پڑھو، آج الحمدللہ سب کے حالات بہتر ہیں، آج آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، سکونت ہے۔ کل غریبی تھی، دشواری تھی، صعوبتیں تھی، تکلیفیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کل عزاداری نہیں تھی، کل بھی عزاداری ہوئی ہے۔ آج تم آسانیوں میں عزاداری کر رہے ہو، کل گھر کے اناج بیچے جاتے تھے تو عزاداری حسین ہوتی تھی، گھر کے سامان بیچ دیے جاتے تھے تو عزاداری حسین تھی۔ حد تو یہ ہے کہ اولادیں بیچی گئی ہیں مگر حسین کا ماتم ہوا ہے۔ کتنے درد کے دریا سے گزری ہے عزائے حسین۔ آؤ میں تمہیں ایک معجزہ سناؤں، اسی معجزے پہ غازی کا علم آ جائے گا۔ مگر نوجوانوں، جلوس میں جا رہے ہو، جگہ جگہ مجلسوں میں جا رہے ہو، ماتمداری کر رہے ہو، ہر جگہ کتنے مقامات پہ آپ ہمیں ملے، ہر جگہ ماتم کر رہے ہو، پرسہ دے رہے ہو۔ اللہ تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے والدین کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک فقرہ سن لو، صاحب مالی السبتین اپنی کتاب میں مالی السبتین میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا کہ جب غربت کے بھی زمانوں میں عزاداری حسین ہوئی ہے، لیکن لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک فیملی ایسی تھی اور ایک گھر ایسا تھا کہ ان کے پاس حسب حیثیت کافی مال تھا، تو وہ حسب حیثیت عزائے حسین کرتا تھا۔ کہ کیسے؟ کہ وہ جب بھی اپنے یہاں مجلس حسین کرتا تھا پورے علاقے کو خبر دیتا تھا، دنیا والو آؤ میرے گھر پہ میرے حسین کی مجلس ہے، جو جیسے آ سکتا ہے پورا پورا گھر لے کے آ جائے، پورا پورا کنبہ لے آئے، پورے پورے اعزہ لے آئے، پورے پورے رشتہ دار لے آئے، اور ہاں آئیں تو خالی نہ جائیں۔ ہمارا تبرک حسین میں ہر ایک کے لیے لنگر کا اہتمام ہے۔ لوگ آتے تھے، اس کے یہاں مجلس حسین ہوتی تھی، وہ شوہر و زن، وہ دونوں مرد و زن، وہ دونوں میاں بیوی اپنے مولا کی مجلس کر کے سکون پا لیتے تھے۔ جتنا لوگوں کو مومنین کو کھلاتے تھے اتنا سکون انہیں ملتا تھا۔ لیکن بادشاہ ظالم تھا، اس کے کچھ خفیہ جاسوس نے بتایا کہ فلاں مقام پہ ایک عزادار حسین ہے، غضب کی مجلس کرتا ہے، پورے علاقے کو کھانا کھلاتا ہے، اگر ایسے ہی لنگر چلتا رہا تو تیرا تختہ پلٹ جائے گا۔ بادشاہ کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو شب خون مارو۔ کا کیا مطلب؟ کہ رات آئے تو گھر لوٹ لو۔ سنو گے؟ ظالم بادشاہ کا حکم نافذ ہوا، وہ عزادار جو شان سے مجلسیں کرتے تھے، رات آئی تو ان کا گھر لوٹ لیا گیا۔
پتہ ہے اس عزادار کا گھر اتنے غریب ہو گئے وہ کہ اگر دن کو کھاتے تو رات کی خبر نہ ہوتی، رات کو کھا لیتے تو دن کا پتہ نہ ہوتا۔ غربت و افلاس میں زندگی گزرتی رہی، مگر کب تک گزرتی یہ زندگی؟ غریبے کے دن چل رہے تھے، مگر ایک دفعہ کیا ہوا، کچھ دن گزرے، پھر محرم کا چاند فلک سیاہ پا نمودار ہوا۔ مومنہ کا کلیجہ ہل گیا، سر جھکا کے شوہر کے قریب آئی، ہاتھ جوڑ کے رو کے اپنے شوہر سے کہتی یہ بتائیے کیا اس دفعہ حسین کی ماں ہمارے گھر میں نہ آئیں گی؟ کیا اس دفعہ حسین کی مجلس ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ شوہر لرز گیا، لرز کے کہتا ہے دیکھو اب ہمارے پاس مال دنیا میں کھونے کو کچھ نہیں ہے، ہم مجلس حسین نہ کر پائیں گے، ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا ہے۔ زوجہ سر جھکا کے چلی گئی، مگر میں کیسے فقرہ عرض کروں؟ شوہر سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد زوجہ اٹھ کے شوہر کے پاس آئی، شوہر احترام میں کھڑا ہو گیا۔ زوجہ کہتی ایک بات کہنے آئی ہوں۔ شوہر کہتا کہو کیا بات ہے؟ کہا ہم غریب نہیں ہیں۔ سنو گے فقرہ؟ ہم غریب نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں۔ شوہر کہتا کیسے نہیں غریب؟ ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے۔ زوجہ کہتی جسے اللہ جوان بیٹے دیے ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ شوہر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، کہتا اچھا میں تیرا ارادہ سمجھتا ہوں، میں باپ ہوں، میرے دل میں بھی یہی تمنا تھی، لیکن تو ماں تھی اس لیے میں ڈر رہا تھا، تو ہم اپنے بیٹے کا استعمال عزائے حسین کے لیے کر لیں۔ زوجہ کہتی ہم نے پالا ہی حسین کے نام پہ تھا۔ عزاداروں سنو گے، باپ خوش ہو گیا، کہتا ہے اس کی ماں سے کہ میں تیرے بیٹے کو لے کے بازار جا رہا ہوں، تو اہتمام عزا کر۔ یہ کہہ کے باپ نے بیٹے کی کلائی کو پکڑا۔ فقرہ سنیے گا، صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کی کلائی کو پکڑا اور بیٹے کی کلائی کو پکڑ کے اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے۔ باپ چیخ کہ کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے؟ جیسے ہی باپ لفظ غلام کہتا بیٹا سر جھکا لیتا تھا۔ پھر باپ کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے؟ اپنے بیٹے کو بیچ رہا تھا عزائے حسین کے لیے، مگر سنو صبح سے شام ہو گئی کوئی خریدار نہ ملا۔ باپ تھا نا، دل ملول ہو گیا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتا آقا حسین مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا، اے مولا یا تو خود کچھ انتظام کریے یا کوئی خریدار بھیجیے۔ اللہ اکبر۔ سر جھکائے کھڑا تھا، نگاہیں اٹھائی تو کیا دیکھا، ایک عرب ہے، گھوڑے پر سوار ہے، دوش پر ردا ہے، سر پہ صافہ ہے۔ حیران و شزدر ہو گیا۔ کہ جی فرمائیے، آنے والے عرب کہتے ہیں تیرے بیٹے کی کیا قیمت ہے؟ باپ لرس کے کہا نا بیٹا نہیں ہے، میرا غلام ہے۔ آنے والے کہتے مجھے خوب پتہ ہے، یہ بتا اس کی کیا قیمت ہے؟ باپ تھا لرس کے، اس نے قیمت بتائی۔ آنے والے نے اس کے ہاتھوں پہ قیمت رکھی، وہ اس کے بیٹے کو لے کے چلے گئے۔ یہ پیسہ لے کے بازار میں آیا۔ سنو گے، سب سے پہلے بازار میں آ کے اس نے حسین کا ایک چھوٹا سا تعزیہ خریدا۔ تعزیہ لے کے گھر آ کے زوجہ سے کہتا مجلس کا اعلان کرو، میرے مولا کی مجلس ہو کے رہے گی۔ نظر مولا کا اہتمام ہوا، سارا مجمع ہمیشہ کی طرح سمٹ آیا، لوگ نظر مولا کھا لیے، مجلس ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سکون کی سانس لے کے شوہر و زن بستر پہ آئے۔ آدھی شب تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اٹھ کے گئی، جیسی دروازہ کھولا کیا دیکھا، جوان بیٹا نظروں کے سامنے ہے۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا اور دھیرے دھیرے کہتی بیٹے چلا جا، چلے جا، ورنہ تیرا باپ آئے گا، تجھے مار دے گا، تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے تماچے مارے گا، تیرا باپ کہے گا کہ ہماری کیا خطا تھی، تو مالک کے گھر سے بھاگ آیا، واپس جا۔ ابھی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ باپ آیا، جلال کے عالم میں پوچھتا کیا ہے، کہا ہمارا بیٹا آ گیا۔ یہ بتاؤ اگر مالک ہم سے پیسے مانگنے آئے گا تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ہم نے تو سب ہزائے حسین پہ خرچ کر دیے ہیں۔ باپ نے دروازہ کھولا، بیٹے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، پہلا فقرہ کہا یہ بتا ہماری تربیت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو مالک کے گھر سے چلا آیا؟ اب ہم اسے پیسے کہاں سے دیں گے؟ واپس جا۔ ابھی باپ جلال کے عالم میں بیٹے کو بھگا رہا تھا کہ بیٹا تڑپ کے کہتا اماں تو ماں ہے، تو میری بات سن لے، اماں ہم بھاگ کے نہیں آئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اے آزاداروں قیامت ہو گئی۔ بھیا سننا تھا، ماں نے بیٹے کی کلائی پکڑی، گھر کے اندر کھینچ کے لائی، اپنے بچے کو بٹھالا، کہا میرے لال کیا تیرا مالک کریم ابن کریم تھا؟
میرے لال کیا تیرا مالک کریم ابن کریم تھا؟ یا یہ بتا کیا تیرے مالک کو پتا تھا کہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے؟ کیا اسے ترس آ گیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزان گرامی باپ پہلو میں بیٹھا کہا میرے لال سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ باپ سے بیٹا کہتا ابا جان آپ تو مجھے غلاموں والے بازار میں بیچ کے چلے گئے تھے، مگر جنہوں نے خریدا تھا وہ کریم ابن کریم تھے۔ کہا بیٹا کیا ہوا کیا تھا؟ کہا بابا وہ مجھے لے کے گئے تو میں نے دیکھا ایک نور کا محل ہے، اس نور کے محل میں 2 نور کی کرسیاں ہیں، ایک پہ وہ حضرت بیٹھ گئے، پھر ان حضرت نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے میرے بیٹے میرے پہلو میں بیٹھ جا۔ ابا انہوں نے جیسے ہی مجھے بیٹا کہا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا نہیں آپ آقا ہے میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا، آپ آقا ہے میں غلام ہوں۔ بابا میرا یہ کہنا تھا، حضرت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ فقرہ سنو عزادارو، اسی پہ تمہارے غازی کا عالم آئے گا، 2 رویا ہو کے کھڑے ہو جانا۔ بابا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ماں کہتی میرے لال اس کریم سے پوچھنا چاہیے تھا نا، رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا کہتا اماں میں نے پوچھا تو قیامت آ گئی۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا میں نے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت نے رو کے کہا جب تو کسی کا بیٹا ہو کر غلام نہ ہو کر اپنے آپ کو غلام کہتا ہے تو مجھے میرا بھیا عباس یاد آتا ہے۔ زندگی بھر آقا و مولا کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ ارے حسین لاش عباس میں پہنچے، رو کے کہا عباس، ایک دفعہ بھیا کہہ دو۔ عباس کے لب ہلے، آواز آئی بھیا۔ ارے رو جسم سے پرواز، بھائی سے بھائی لپٹ گیا، واپس آ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو عزادارو اسی غریب آقا کی نشانی آ رہی ہے۔ عالم مبارک حضرت ابو الفضل عباس ہے۔ اے جوانوں پڑھ کے بوسہ لے لو۔ آج عباس کے عالم کو بوسہ دینے، آج اسے بلند کرنے سینکڑوں ہاتھ بلند ہیں۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کل ظالموں نے عباس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، کل علمدار حسینی کا علم سرنگوں ہوا تھا، لیکن آج عباس کا علم عباس کے چاہنے والے بلند کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک فقرہ پڑھوں، آج اتنا بڑا مجمع علم اٹھائے ہیں، کل حسین کی غربت سنو، جب اکبر نے علم اٹھایا ہوا تھا، حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھ رہے تھے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ لو عزادارو بس بالکل وقت نہیں لینا ہے، غازی عباس علمدار کے علم مبارک کی زیارت آپ نے کر لی۔ لو ایک اور شبیہ آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے، لیکن میرے پاس لفظ نہیں کہ میں اس نعمت کو شبیہ کہوں، کہ تابوت کہوں، کہ گٹھری کہوں۔ اب سمجھ گئے نا آپ کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ ارے یتیم حسن حضرت قاسم کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت قاسم وہ تھے کہ جنہوں نے حسین سے اذن وغا لیا، حسین نے نہ چاہتے ہوئے بھی جب قاسم کو اجازت دی تو قاسم میدان کربلا میں آئے، بلا کا جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے جب قاسم زمین پہ آئے ہیں تو ایک آواز دی امو جان میرا سلام۔ روایت کہتی ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاش قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ ارے قیامت تو تب ہوئی کہ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں یہ وہ غریب ہے کہ جس کے مصائب کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھائی اتنا سنو، قاسم کربلا میں قاسم بن کے گئے تھے، مگر جب حسین لینے گئے تو قاسم تقسیم ہو گئے، لاش کے ٹکڑے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آواز گریہ۔ نوجوانوں میرے بزرگوں، یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ ایک یتیم کا جنازہ ہے۔ ہاں اگر تمہارا کلیجہ برداشت کر سکے تو ذرا اس جنازے پہ نظر اٹھا کے دیکھنا، جنازہ جنازے کی صورت ہو تو پڑھا جائے۔ ارے یہ وہ غریب ہے کہ جس کا جنازہ پارا پارا ہو گیا۔ خاک کربلا کے میدان میں بلند تھی، حسین کبھی لرز کے دائیں جاتے، کہتے قاسم حسین بلا رہا ہے، آواز نہیں ملی۔ لرز کے بائیں گئے کہ قاسم چچا بلا رہا ہے، آواز نہیں ملی۔ خاک کربلا بلند تھی، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، گھوڑے کی پشت پہ غریب کھڑا ہو کے رو رو کے کہہ رہا تھا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، ارے لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں، چچا جلدی آئیے۔ اللہ اکبر
اللہ اکبر۔ لو عزادارو، آپ حضرات کی خدمت میں غازی ابو الفضل عباس کے علم کی زیارت ہو گئی، حضرت قاسم کی شبیہ تابوت یعنی گٹھری کی زیارت ہو گئی۔ لیکن ہاں میں پڑھ رہا ہوں گٹھری اس لیے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حسین نے جنازہ تو اٹھایا مگر جنازہ جنازے کی صورت نہ رہا، بلکہ غریب نے جب جنازہ اٹھایا تو وہ جنازہ ایک گٹھری کی صورت میں تھا۔ فوجیوں نے حسین کی غربت کا ایسا مذاق اڑایا ہے کہ فوجیوں نے شادیانے بجائے، ڈھول بجنے لگے، غریب روتے ہوئے اپنے یتیم بھتیجے کا جنازہ لے رہا تھا۔ ایک ماں در خیمہ پہ آواز سن کے آئی، آواز دے رہی تھی باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، یتیم حسن نہ رہا، علی کی اولاد میں مولا عباس نہ رہے۔ تاریخ کہتی ہے جس عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹی نا، اب حسین کی نگاہیں خطا کر رہی ہیں۔ سمجھے آپ؟ نگاہیں حسین کی اوجھل ہونے کو ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ 18 برس کی کمائی آن کے حسین سے کہتی بابا اب تو اجازت دے دو، پھر وہی فقرے مجھ سے کیوں لیتے ہو؟ اس سے لو جس نے 18 برس پالا ہے۔ نہ وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں مگر ایک دو فقرے سن لو۔ روایت کہتی جب سب سے اجازت ملی نا، صاحبان اولاد ہیں، میرے بزرگ کھڑے ہیں، خدا کسی بزرگ کو یہ دن نہ دکھائے، باپ کے پاس اکبر نے آ کے کہا بابا ماں نے بھی ہاں کہہ دی، پھوپھی نے بھی ہاں کہہ دی، بابا آپ کیا کہتے ہو؟ تاریخ کہتی حسین سے ہاں نہ کہا گیا، اشکوں کا سیلاب آنکھوں سے سروا ہو گیا۔ امامہ اتارا اکبر کے سر پہ رکھا، دوش سے ردا اتاری اکبر کے دوش پہ ڈالی، آسمان کا رخ کر کے کہا خدا را گوار نہ میرا وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اے عزادارو، اکبر چلے، حسین گرتے پڑتے پیچھے، حسین کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اکبر نے کہا بابا جب اجازت دے چکے تو پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس وقت باپ کے کلیجے پہ کیا گزر گئی۔ اکبر جاؤ میں واپس نہ آؤں گا۔ تاریخ کہتی جیسے حسین نے فقرہ کہا اکبر میدان کربلا میں آئے۔ لو تفصیل نہیں پڑھتا، دوبارہ جب اکبر میدان کربلا میں آئے، خدا کی لعنت ہو سناد ابن انس پر کہ اس نے چھپ کر اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ اکبر تیورا کے زمین پہ گرے، آواز دی بابا میرا سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فقرے سن لو، یہ تو سنا ہوگا نا جب اکبر کی آواز حسین کے کانوں میں آئی تو حسین زمین کربلا پہ گرے، ماں در خیمہ پہ گری۔ اب فقرہ پڑھوں، ادھر ماں در خیمہ پہ گری، وہیں سے چیخ چیخ کے کہتی آقا یہ میرے بیٹے کی آواز تھی نا، یہ میرے اکبر کی آواز تھی نا۔ او جوانوں، خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے، رو رو کے کہتی یہ میرے اکبر کی آواز تھی نا۔ حسین تڑپتے جا رہے تھے، میں مصرے پڑھ دوں، عجیب مصرے ہیں، سنو گے؟ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، ارے بانوں پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ سنو گے مصرے؟ نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پدر پدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ بحث سنو گے؟ سنو، خطیب انقلاب کہتے ہیں کہ خدا نے ہر ماں کی طینت میں فطرت میں رکھا ہے، باہر کتنا بھی شور ہو مگر ہر ماں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اپنے بیٹے کی آواز کون سی ہے۔ اکبر کی آواز آئی، لیلا خیمے کے در پہ آئی، عجیب فقرے ہیں، نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پدر پدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، پردہ نہ مجھ سے کیجیو، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اب میں نہیں پڑھ سکتا، بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ ذوالجلال، لرزا زمین خمیدہ قمر گیسوؤں پہ گیسوؤں وہ بال۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی حسین نے سمجھایا اور سمجھا کے بانوں کو دوڑے، لیکن جب اکبر کی قربت چاہی تو گر پڑے۔ پھر اکبر کی محبت نے جوش دیا، کھڑے ہو گئے۔ پھر ضعیفی دامنگیر ہوئی، پھر گر گئے۔ روایت کہتی ہے یہ 57 برس کا ضعیف 18 برس کے شہزادے پہ جاتے جاتے 12 بار گرا ہے، 12 بار اٹھا ہے، مگر جب 13ویں مرتبہ حسین گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا۔ پیدر بر لاشے پسار زانو بزانو رسید۔ ارے حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بعد اکبر کا اولاد، اکبر کا اولاد، آواز آ رہی تھی الیہ یا ابی، اے بابا ادھر آئیے، اے بابا ادھر آئیے۔ روایت کہتی ہے اب جو حسین دوڑ کے پہنچے تو کیا دیکھا؟ سینے پہ ہاتھ، ایڑیاں رگڑ لے، رو کے کہتے کیا ہو گیا؟ کہا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ عزادارو قیامت تو تب ہوئی جب حسین نے کہا اکبر کیا ہو گیا میرے لال، یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ لے ہو؟ کہا بابا سینے میں نیزہ آ گیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین نے اپنی ابا کو سمیٹا، حسین نے اپنی آستینوں کو سوتا، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی انی کو پکڑا، نیزے کو کھینچا۔ اب جو نیزہ نکالا سو ساتھ میں کلیجہ نکل آیا، زمین کربلا ہل گئی۔ اکبر رو رو کے کہنے لگے بابا منہ پھیر لو، میں نے سنا ہے جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے۔ صاحبان اولاد ہے، ایک فقرہ کہے، اکبر نے کہا بابا جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ بھئی یہ فقرہ سننا تھا۔ حسین نے اپنے اکبر کو آغوش میں بھر لیا، کہا میرے لال کیسی باتیں کرتے ہو اکبر، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، اے اکبر چھوڑ نہ جانا، اکبر ظالم تانے دیں گے، اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے، اکبر زندگی بھر تیری خواہش زینب نے پوری کی، اکبر تیرا باپ ہوں، میری بھی تمنا تھی کہ میرا بیٹا کبھی مجھ سے مانگے، میں اپنے بیٹے کو کبھی کچھ دوں۔ اکبر کوئی تمنا ہو تو بیان کر میرے لال۔ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب تھا، رو کے کہتے بابا اب تمناؤں کا گلا گھٹ چکا ہے۔ حسین کہتے اکبر کچھ تو مانگ لو، رو کے کہتے بابا اب کوئی تمنا نہیں، اتنی سی آرزو تھی کہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن لینے آؤں گا، اے بابا میں لینے تو نہ جا سکا لیکن کم سے کم سغرا کو دکھا دو، بابا میں سغرا دیکھوں گا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، نظر آئی بہن؟ نہیں بابا، مزار رسول پر، اماں کی لحد پر، بھیا کی قبر پر؟ کہا نہیں بابا۔ جب اکبر کو بہن نظر نہیں آئی، سنو گے تو اکبر نے رو کے کہا بابا ہاتھ ہٹا لو، انگلیاں ہٹا لو، اس غریب بھائی کے مقدر میں سغرا کا دیدار نہیں ہے۔ حسین نے اکبر کو روتا دیکھا، تڑپ کے کہا میرے لال میں تیرا باپ ہوں، صاحب اعجاز ہوں، اے اکبر میں تجھے سغرا دکھاؤں گا۔ اکبر سغرا مزاروں میں نہیں ملے گی، اے اکبر جہاں سے تو سوار ہوا تھا ذرا نظر ڈال، نظر آئی سغرا؟ اکبر کہتے بابا سغرا نہیں ہے۔ حسین کہتے کیسے بھائی ہو، اتنی جلدی بہن بھول گئے؟ ارے سغرا نہیں تو کون؟ رو کے کہے ایک ضعیفہ کمر خمیدہ عصا کا سہارا مرثیہ کنا، اے جانے والے وعدہ کر کے دائے بین فراق میں سیف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزادارو رو چکے آپ، دے چکے پرسا، بس دو شبیہ ہے، دو شبیہ، ایک شبیہ گہوارے کی ہے اور ایک تابوت غریب کا ہے، بس دو فقرے ہیں، جیسے چاہے آپ رو لیں۔ الحمدللہ مومنین ہیں، انجمنیں ہیں، آپ دن بھر سماعت کریں گے، مہمانوں کو مصاب ہوتے رہیں گے، مگر آئیے دو فقرے پڑھ دوں، بس اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں۔ حسین کا اکبر مر گیا، تاریخ کہتی ہے اپنا اکبر کھونے کے بعد حسین لڑکھڑا کے کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، زبان پہ مرثیہ ہوتا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے؟ کوئی نہ آیا، ہاں خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ حسین پہنچے تو معلوم ہوا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اپنے بیشیر کو لیا، فوج آدھا کو دکھا کے کہا ظالمو اگر تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی نہ دیں گے۔ بیشیر کو حسین نے زمین پہ لٹا کے کہا لو میں اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں،
تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو لو آؤ اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ عزاداروں کوئی نہ آیا۔ حسین نے بچے کو اٹھایا تو علماء لکھتے ہیں اس وقت بچہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بزرگ جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے عرض کروں، ماہی بے آب کہتے ہیں، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، بے آب بن پانی کی مچھلی۔ جب مچھلی پانی سے نکالو جب تک جان ہوتی کبھی دائیں کروٹ بائیں کروٹ دائیں کروٹ بائیں کروٹ، لیکن جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہی مچھلی ننھا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ میں کیا اصغر تمہارے سامنے پڑھوں؟ علماء نے احتیاط سے لکھا حسین نے لٹایا تو بچہ تڑپ رہا تھا، اب جو اٹھایا تو اصغر نے ننھا سا منہ، ارے فوج میں تلا تو اور ملا کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں نظریں اٹھاؤ، وہ گہوارہ بے شیر کا آ رہا ہے۔ میں ایک دعا کرا دوں تم آمین کہنا۔ پروردگار تجھے اجڑی ہوئی رباب کا واسطہ، میرے اللہ اس کائنات میں ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں، تجھے اصغر بے شیر کا واسطہ ہماری ان بہنوں کو نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ بس عزیزو لو بے شیر کا گہوارہ آ رہا ہے۔ میں ایک فقرہ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون ناحق لیا، چہرے پہ ملا، غریب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا ملاحظہ تو کیجئے، تیرا حسین کربلا کی وادی میں اتنا غریب ہو گیا کہ اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے حسین آگے بڑھے، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، مگر ایک دفعہ حسین نے کہی دیا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ سنو، ماں آئی، ماں نے بچے کو لیا، دیر تک پیار کیا۔ ایک مرتبہ جب ماں کی مامتا تڑپی تو عجیب فقرہ کہا، میرے لال تیرے سن کے جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، تجھے ظالموں نے نہر کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں ذبح چھوٹے جانور ہوتے ہیں، نہر بڑے جانور ہوتے ہیں۔ ذبح چھوٹے جانوروں کو کیا جاتا ہے جس پہ چاقو چھری چلے، نہر نیزے سے کیا جاتا ہے جیسے اونٹ کو۔ لیکن رباب کا فقرہ سنا، میرے لال تیرے سن کے جانور ذبح بھی نہیں ہوتے، تجھے کربلا کے حویشیوں نے تجھے نہر کر ڈالا۔ عزیزو مجھے یہ فقرہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اصغر کا گلا چھیدا تھا، لیکن جب روایت پڑھی ہے نا تو روایت میں لکھا تھا من الاذن الی الاذن، من الاذن الی الاذن، من الاذن الی الاذن۔ ایسا 3 بھال کا تیر چلا کہ جو تیر اصغر کے اس کان سے اس کان پر۔ اللہ اکبر۔ باپ کے ہاتھوں پر بیٹا ذبح ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی، جا بجا نقابتیں ہیں، جگہ جگہ نقابتیں ہیں۔ شاید میں نے ایک بیلا پرسا کی بستی میں 12 سفر کو شاید میں نے یہ فقرہ پڑھا تھا۔ حسین نے دیکھا کہ اصغر کی ماں اصغر کو لیے اتنا رو رہی ہے، حسین کو یقین ہوا اصغر نہ لیا تو یہ ماں مر جائے گی۔ حسین نے اصغر لیا، خیمے کے عقب پہ آئے۔ نوجوانوں آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، خدا کسی باپ کو اتنا غریب نہ کرے جتنا تنہا حسین کربلا میں تھا۔ پہلو میں ننھا سا جنازہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، خیمے کے پیچھے بیٹھ کے غریب اپنے بچے کی قبر کھود رہا تھا۔ جب قبر بن گئی نا تو اپنے اصغر کو حسین نے لٹایا۔ جب اصغر لٹا چکے تو کہاں سے لایا اشیاء تدفین؟ حسین کے ہاتھ تو کچھ نہ تھا، روایتیں لکھتی غریب کربلا کی مٹی کو کورید رہا تھا۔ حسین نے خاک کربلا کو سمیٹی، جب خاک جمع ہوئی تو خاک بڑھائی، خاک پیروں پہ آئی، خاک گھٹنے تک آئی، خاک کمر تک آئی، خاک سینے تک آئی، خاک گلے تک آئی۔ غریب نے مڑ کے جو قبر میں دیکھا تو رباب کا چاند، ارے باپ کا کلیجہ پڑ گیا، ارے کربلا کی زمین میں ہاتھ ڈالا، اصغر کو کھینچ کے کلیجہ میں، آئے میرا لال۔ اللہ اکبر۔ خوب روئے ہیں حسین، خوب روئے، یوں ہی نہیں شعراء نے پڑھا ہے۔ قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی۔ پھر اصغر کو لٹایا، مگر سنو گے فقرہ، اصغر کو جب حسین دفن کر رہے تھے تو راوی کہتا سب سے زیادہ اصغر دفناتے دفناتے حسین روئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کیونکہ قبر پہ پانی چھڑکنا مستحب ہے، غریب پانی لائے تو کہاں سے لائے؟ یہ پانی ہی کا تو مانگنا تھا جو تیر ظلم کا نشانہ ہوا ہے۔
پانی تو نہ تھا، حسین خوب روئے ہیں اصغر کے جنازے پر، مگر راوی کہتا خالی رو نہیں رہے تھے، ایک مرثیہ بھی پڑھ رہے تھے۔ پوچھا گیا مرثیہ کیا تھا؟ کہ اصغر دفناتے دفناتے حسین کے لب ہل رہے تھے۔ کہ حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہ حسین کہہ رہے تھے یہ میرا اکبر تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر پائے گا، یہ میرا عباس تھوڑی ہے جو پامالی شہداء کو برداشت کر پائے گا، ارے یہ میرا چاند سا پھول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے میں ایک فقرہ میں نے تراب خانی میں پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہیں اور پڑھا، لیکن ہاں ایک فقرہ سن لیں۔ عزادارو، حسین نے اپنا اصغر دفنا دیا اور دفنا کے اپنے اصغر کو دستے ظلم سے محفوظ کر دیا۔ سوچا کہ اب ظالم اصغر تک نہ آئیں گے، اصغر دفن ہو گیا۔ اصغر کا گہوارہ دیکھے ہو نا، ایک فقرہ سن لو۔ حسین نے تو 10 محرم کو دفن کیا، مگر جب 11 محرم کو سروں کا شمار ہوا، کسی نے کہا 71 ہے، ظالم کہتا 72واں کہاں؟ کہ اسے لے کے کیا کرے گا، وہ 6 ماہ کے بچے کا سر۔ اولاد والو، شمر کہتا میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے وہ سر چاہیے۔ فوجوں کا ایک عملہ چلا، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، جہاں نم زمین دیکھتے تھے نیزہ پیرو دیتے تھے۔ ایک طرف سے رباب، ایک طرف سے زینب، ایک طرف سے کلثوم، رباب کے بازو کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ بابی تیرے بچے کی خیر، کیا دیکھا کہ ایک ظالم نے ایک نم زمین پہ نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کا اصغر۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، نہ پڑھتا میں تفصیل سے مسائل، مگر اس پہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ عنوان ہے ششماہ مجاہد کا ماتم۔ میں ایک جملہ سن لو، تمام کر رہا ہوں۔ نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کے اصغر کا جنازہ، ماں تڑپتی رہی، ماں کی نگاہیں دیکھتی رہی۔ سنو، ظالم نے نیزے میں الجھے ہوئے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اصغر کا سر نیزے سے نکالا، پھر لاش اصغر زمین پہ پھینکی، گھوڑے سے اترا۔ میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ اپنا ایک قدم اس ظالم نے اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک پیشانی پہ رکھا، ارے تلوار چلی، ماں تڑپ گئی، ہائے میرے لال۔ اللہ اکبر۔ اصغر تو 2 بار شہید ہوا، اس نے سر جدا کیا، سر لے کے چلا گیا۔ نوجوانوں، یہاں تک تو سب نے سنا ہے کہ سر لے کے چلا گیا، کبھی سنا کہ اصغر کے جسم کا کیا ہوا، اصغر کے بدن کا کیا ہوا؟ میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ ارے عزیزو، مبلغ اعظم کا فقرہ ہے، سنیے آپ۔ میں نے تراب خانی میں بھی یہی پڑھا تھا۔ عزیزان گرامی، ہوا کیا کہ ایک ظالم نے اصغر کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سر لے کے چلا گیا۔ دوسرا دیکھتا تھا رہا، بدن پڑا تھا، اس نے اصغر کا بدن اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا جہاں تمہارے غریب مولا حسین کا جنازہ تھا۔ عزادارو، 11 محرم کا روز تھا، اس نے اصغر کی لاش حسین کی لاش کے پاس پھینکی۔ ارے باپ کے پہلو میں اصغر کا جنازہ آ گیا، مگر اے عزادارو قیامت ہو گئی۔ ارے جب 11 محرم کو گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور گھوڑا دوڑانے کی تیاری ہوئی، جیسے گھوڑے دوڑے حسین کے جنازے نے کروٹ لے لی۔ ارے اصغر باپ کے سینے میں اب جو گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کا پھول حسین کے سینے میں دفن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزیزو، تمام ہو گئی مجلس۔ پورے سال اسی کے لیے روتے ہو، اسی کا انتظار رہتا ہے۔ آؤ، کتنے دنوں سے تیاری کر رہے تھے، رات بھر جگے ہو، پوری بستی شامل حال ہے، سارے مومنین اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی بستی میں 26 سفر کو پرسیداری کا اہتمام کرنا ہے۔ نوجوانوں، اے بستی کے لوگوں، پوری رات کے جگہ ہو۔ ہاں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں خاص پور کے سبھی حضرات سے کہ اگر کوئی زائر حسین آیا ہو تو دیکھو اس کی ضیافت میں کمی نہ ہونے دینا، گھروں کو کھول دینا، ہر چیز اس کے لیے حاضر کر دینا، اس لیے کہ آج وہ تمہارا مہمان بن کے نہیں آیا، زہرا کا مہمان بن کے آیا ہے۔ سنو، بڑا اہتمام کرتے ہو نا، آؤ، بس آخری تابوت ہے، غریب کا تابوت ہے، مظلوم کا تابوت ہے، بے کس کا تابوت ہے، آگے تابوت ہوگا، پیچھے ذوالجناح ہوگا۔ اپنا اصغر دفنانے کے بعد غریب خیمے میں آن کے بہنوں سے ملتا ہے، کہتا زینب خدا حافظ، رقیہ خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، او ماں کی بوڑھی کنیز فضہ خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کہہ کے حسین بڑھنے لگے۔ کیا دیکھا؟ سامنے ایک بہن کھڑی ہے،
بھئی یہ فقرہ سن لو. حسین نے دیکھا سامنے زینب کھڑی ہے. زینب بی بی کہتی آقا میرے بھیا آپ کو خبر ہے کہ ہم بہنوں کی ایک تمنا ہے. اب روایت سنو. روایت کہتی اس وقت خیمے میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں. زینب کہتی بھیا ہم بہنوں کی تمنا ہے کہ ہم بہنیں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے حلقے میں آ جائیں تاکہ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھ لے. نوجوانوں دیکھیں یہ فطرت میں ہے کہ جتنا ٹوٹ کے بہنیں اپنے بھائیوں کو چاہتی ہیں نا، بھائی اتنا پیار نہیں دے سکتے. لیکن اگر کوئی بھائی حسین جیسا ہو، کوئی بہن زینب جیسی ہو، تو بھیا ہر بہن آخری نظر دیکھنا چاہتی ہے. بہنوں نے حلقہ بنایا. حسین حلقے میں کھڑے ہو گئے. دیر نہ گزری آگے قدم بڑھایا، زینب کے ہاتھوں کو پکڑا، حلقے کو توڑ کے چلنے لگے. چہنے والی بہن نے گلے میں باہیں ڈالی. کہا بھیا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا زینب فی امان اللہ. یہ رخصت تم نے سنی ہے؟ یہ روایت ہے. اب میں روایت نہیں پڑھ رہا، بس ایک فقرہ سن لیں، اسی پہ مجلس تمام، شاید اسی پہ تابوت آ جائے گا. عزیزان گرامی سنیں یہیں سے فقرہ. روایت کہتی ہے کہ حسین زینب کو فی امان اللہ کہہ کے جانے لگے. مگر نوجوانوں صرف ایک احساس کا فقرہ ہے. آپ مجھے بتائیں کبھی کسب حلال کے لیے آپ کبھی باہر گئے ہیں؟ کبھی کسب معاش کے لیے باہر جاتے ہیں؟ کبھی ایبراڈ، کبھی سعودی، کبھی دبئی جاتے ہیں نا آپ لوگ، سال بھر کے لیے 2 سال کے لیے جانا ہوتا ہے. خالی اتنا بتا دو جب تم رخصت ہوتے ہو تو تمہاری رخصت پہ سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے وہ تمہاری ماں ہوتی ہے. اس کا عالم یہ ہوتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں امام زامن ہوتی ہے. کبھی حجرے میں، کبھی صحن خانہ میں، کبھی حجرے میں، کبھی دالان میں، کبھی حجرے میں، کبھی آنگن میں. اور اس کی زبان پہ یہ بھی باتیں، ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، رشتہ دار کو بلا لو، خاندان والوں کو بلا لو، فلاں بزرگ کو بلا لو، کہہ دو میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے. وہ سب سے زیادہ پریشان ہونے والی تمہاری ماں ہوتی ہے. جب تم پردیس جاتے ہو تو بزرگ تمہیں چند قدم چھوڑنے آتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ تمہارے احباب، دوست، نوجوان تمہیں اسٹیشنز پہنچاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن عزیزو جب تم جاتے ہو تو کوئی نہیں روتا. جو بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے روتا ہے وہ تمہاری ماں ہوتی ہے. اسے شرم نہیں آتی رشتہ داروں سے، اسے شرم نہیں آتی مہمانوں سے. وہ سب کے سامنے چیخ کے روتی ہے میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے. اب میں کیسے فقرہ پڑھوں جوانوں؟ اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. ارے ماں کا گریہ تو سب دیکھتے ہیں، مگر ایک کوئی اور ہوتا ہے جو مہمانوں کے سامنے تو نہیں روتی مگر حجرے میں جا کے چھپ چھپ کے روتی ہے. اپنا آنچل اپنے منہ پہ رکھ کے جو روتی ہے وہ تمہاری بہن ہوتی ہے. رو رو کے کہتی میرا بھیا جا رہا ہے، میری ڈارس جا رہا ہے. ارے جوانوں تمہاری بہن کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی 1 سال بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا، مگر روتی ہے. سوچو اس زینب کا کیا حال ہوگا جسے پتا حسین جا رہے ہیں، اب واپس نہ آئیں گے. لو بہن سے بھائی جدا ہوا، فاطمہ کا لال لرغیادہ میں ایک نے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر. حسین گھوڑے پہ نظم لے بے اختیار زمین پہ آئے. شمر کا خنجر چلا فضا میں آواز، اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ ذبح الحسین و کربلا. قیامت آئی سلجھنا آگے بڑھا، اپنا سار حسین کے خون میں ملنے لگا. سوئے خیام بڑھتا رہا. اے سکینہ بابا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی، خامس آل آباد